بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم۔ کہ جنات اس دنیا کے اصل وارث تھے یا پھر کچھ اور ایسی مخلوقات کا تذکرہ نہ صرف قرآن میں آیا نہ کسی آسمانی کتب میں؟ یہ دنیا کی سب سے پراسرار، سنسنی خیز اور خفیہ داستان ہے، وہ کہانی جو تخلیق انسان سے بھی پہلے کی ہے اور جس کے راز آج بھی وقت کی گرد میں چھپے ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے سفر پر جہاں قدم قدم پر حیرت، سنسنی اور راز آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا کا پردہ چاک کرنے والا سلسلہ۔ لیکن ایک سوال جو صدیوں سے ذہنوں میں گونج رہا ہے وہ یہ کہ آخر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ کیا یہ دنیا پہلے بھی کسی مخلوق سے آباد تھی؟ زمین و آسمان کی تخلیق کا مرحلہ کیسے مکمل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کب، کیسے اور کہاں زمین پر اتارا گیا؟ آج کی اس انتہائی اہم اور فکر انگیز ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالات کے تفصیلی اور مدلل جوابات دیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کن مخلوقات کا قبضہ تھا، جنات کا کیا کردار تھا۔ آپ یہ بھی جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں فرمائی، وہ خاص مٹی کہاں سے لی گئی، اس کی کیسی خصوصیات تھیں اور اس مٹی میں ایسی کیا بات تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات کا مقام دلوانے کا سبب بنی۔ ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا آغاز کہاں اور کیسے کیا، جنت سے زمین پر تشریف لاتے وقت آپ کے ساتھ کیا کچھ تھا، آپ نے زمین پر اپنی اولاد کے لیے کیا پیغامات چھوڑے اور آپ کی وفات کب، کہاں اور کس حال میں ہوئی۔ اگر آپ ان تمام اسرار سے پردہ اٹھتا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ ہمارے ساتھ اس تاریخی، روحانی اور سنسنی خیز سفر کا حصہ بنے جو آپ کو لے جائے گا انسانیت کی ابتدا کے ان چھپے ہوئے رازوں کی جانب جنہیں جان کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مختلف آسمانی کتب، محققین اور سائنسدانوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل زمین پر موجود مخلوقات کے حوالے سے مختلف آراء اور نظریات پیش کیے ہیں۔ ان کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر بھیجے جانے سے پہلے ابلیس کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں جنت میں رکھا گیا اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، مگر ابلیس جو کہ جنات میں سے تھا اور آگ سے تخلیق کیا گیا تھا، اس نے تکبر میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نافرمانی کے نتیجے میں ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور وہ زمین پر آ کر جا گرا۔ وہاں اس نے طویل مدت گریہ وزاری کی اور پھر اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت مانگی تاکہ وہ انسانوں کو گمراہ کر سکے، اور اسے مہلت عطا کر دی گئی۔ چونکہ ابلیس جنات میں سے تھا اور اس کی پیدائش آگ سے ہوئی تھی، اس لیے کئی علماء اور محققین کا ماننا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہی زمین پر جنات موجود تھے۔ یہ جنات زمین پر فساد برپا کرتے تھے اور روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جا کر ان باغی جنات کے خلاف کارروائی کریں۔ چنانچہ بہت سے جنات کو فنا کر دیا گیا اور جو بچ گئے وہ سمندروں اور ویران جزیروں میں چھپ کر رہنے لگے۔ کچھ جدید سائنسدانوں کی رائے یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر ڈائناسور جیسی مخلوقات آباد تھیں جن کی باقیات آج بھی زمین میں دریافت ہوتی ہیں۔ ان کے مطابق زمین پر زندگی کا ایک طویل سلسلہ تھا جو مختلف ارتقائی مراحل سے گزرتا رہا اور آدم علیہ السلام کا ظہور ان مراحل کے بعد ہوا۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قبل زمین پر انسانوں سے مشابہ مخلوقات آباد تھیں۔ بعض کھنڈرات، قدیم ڈھانچوں اور آثار قدیمہ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ زمین پر ایسے انسان نما جاندار موجود تھے جو یا تو وقت کے ساتھ ختم ہو گئے یا کسی خدائی فیصلے کے تحت مٹا دیے گئے۔ یہاں تک کچھ نظریات ایسے بھی سامنے آئے ہیں جن کے مطابق زمین ایک زمانے میں خلائی مخلوقات یا بیرونی دنیاؤں سے آنے والی مخلوقات کی تجربہ گاہ تھی۔ ان کا ماننا ہے کہ انسانی تخلیق کا راز کائنات کی سطح پر جڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت 7 میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اس آیت کے مطابق تخلیق کے ابتدائی مراحل میں زمین پر صرف پانی موجود تھا اور کسی مخلوق کا ذکر نہیں کیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے کیا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے سوا کچھ نہ تھا، نہ آسمان تھا نہ زمین، نہ فضا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوقات کی ابتدا اللہ کے ارادے سے ایک خاص وقت میں ہوئی اور زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے صرف اللہ ہی کا وجود تھا۔ یہ تمام نظریات و دلائل ہمیں ایک ہی بات کی طرف لے جاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے قبل زمین ایک پراسرار، خاموش اور ناقابل تصور حقیقتوں سے بھرپور دنیا تھی جہاں سے انسانیت کی تاریخ نے اپنا پہلا قدم رکھا۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ یمن سے ایک وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور سوال کیا کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا اور عرش پانی پر تھا اور لوح محفوظ میں قلم سے سب کچھ لکھا جا چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اسے حکم دیا کہ وہ لکھے اور اس نے قیامت تک ہونے والی تمام چیزیں لکھ کر لوح محفوظ پر محفوظ کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے پانی تھا، پھر پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، اس کے بعد قلم پیدا کیا اور پھر لوح محفوظ پر تمام تقدیریں لکھ کر محفوظ کر دی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو اس کی تخلیق کی ترتیب کچھ اس طرح سے تھی: ہفتے کو مٹی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو بیماری اور مصائب، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اور جمعے کے دن عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مخلوقات کی تخلیق میں حضرت آدم علیہ السلام کا نمبر آخری تھا، لیکن وہ نسل انسانی کے پہلے فرد اور تمام انسانوں کے والد ہیں۔ اس سے پہلے فرشتے اور جنات پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے
اور وہ زمین پر آباد تھے۔ جب وہ فساد میں مبتلا ہو گئے اور ناحق خون بہانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا جس نے جنات کو تباہ کر دیا اور انہیں جزیرے، جنگلات اور پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح دنیا وجود میں آئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر انسانوں کی نسل کی ابتدا کی۔ ناظرین، جدید سائنسی تحقیق کے مطابق زمین کی عمر تقریباً 4.5 ارب سال بتائی جاتی ہے۔ اس طویل دورانیے میں زمین نے کئی حیرت انگیز اور پیچیدہ مراحل طے کیے ہیں، جن میں آتش فشانی سرگرمیاں، زلزلے، برفانی ادوار، ماحولیاتی تبدیلیاں اور مختلف جانداروں کا ظہور اور زوال شامل ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین ابتدا میں ایک جلتا ہوا لاوے کا گولا تھی جو وقت کے ساتھ ٹھنڈی ہوتی گئی اور اس پر پانی، فضا اور زندگی کے آثار پیدا ہونے لگے۔ انہیں مراحل کے دوران زندگی کا ارتقائی سفر شروع ہوا، جس میں سب سے پہلے یک خلوی جاندار پیدا ہوئے، پھر آہستہ آہستہ ان سے پیچیدہ جاندار جنم لیتے گئے، یہاں تک کہ مختلف نسلیں زمین پر آباد ہوئیں۔ جب ہم انسانی ارتقاء پر نظر ڈالتے ہیں تو سائنسی ماہرین بتاتے ہیں کہ موجودہ انسان یعنی ہومو اسپیشیز تقریباً 2 سے 3 لاکھ سال قبل ظاہر ہوئے، لیکن اس سے پہلے بھی زمین پر انسانی نما کئی مخلوقات موجود تھیں، جن میں نیدرتھل، ڈینسبین، ہومو ایریکٹس اور دیگر انواع شامل ہیں۔ یہ مخلوقات مختلف علاقوں میں آباد تھیں اور ان کی باقیات فوسلز، ہڈیوں اور غاروں کی دیواروں پر نقش و نگار کی صورت میں آج بھی دنیا بھر میں دریافت ہوتی رہتی ہیں۔ ان شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مخلوقات نہ صرف آگ کا استعمال جانتی تھیں بلکہ پتھر سے آلات بنانا، شکار کرنا اور قبائلی انداز میں رہنا بھی جانتی تھیں۔ ان کے دماغ کی ساخت اور جسمانی خد و خال سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ موجودہ انسان سے مختلف مگر ذہانت کے کئی درجوں پر فائز تھے۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تمام اقسام ختم ہو گئیں اور صرف ہومو اسپیشیز باقی رہ گئے جو آج کے دور کے انسان ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سائنسی نظریات، مشاہدات، تجربات، مفروضات پر مبنی ہوتے ہیں اور جیسے جیسے تحقیق آگے بڑھتی ہے ان نظریات میں تبدیلی بھی آتی رہتی ہے۔ چنانچہ ماضی کی دنیا، خاص طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کا دور، آج بھی سائنسی دنیا کے لیے ایک معمہ اور تحقیق کا دلچسپ میدان ہے۔ اگرچہ سائنسی نظریات بہت کچھ بتاتے ہیں مگر حتمی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ صوفیانہ فکر اور فلسفہ انسان کی تخلیق صرف جسمانی یا حیاتیاتی پہلو سے نہیں دیکھتا بلکہ روحانی اور کائناتی پہلو سے بھی غور کرتا ہے۔ مشہور صوفی بزرگ ابن عربی نے آدم اول اور آدم اکبر جیسے نظریات پیش کیے۔ ان کے مطابق آدم صرف ایک تاریخی شخصیت نہیں بلکہ کائناتی مظہر بھی ہے۔ آدم اول وہ پہلا انسان ہے جو زمین پر ظاہر ہوا، جبکہ آدم اکبر پوری انسانیت کی روحانی نمائندگی کرتا ہے، یعنی انسان کائنات کی عکاسی ہے اور اس میں خدائی صفات کا پرتو پایا جاتا ہے۔ یہ تصوف کا عمیق اور مجرد تصور ہے جو ظاہری حقائق سے زیادہ باطنی رموز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسلام میں ان تمام نظریات کا مطالعہ کرتے وقت ایک واضح اصول اپنایا جاتا ہے: عقیدے کی حدود میں رہنا اور علم غیب کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا۔ قرآن و سنت ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی تھے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ جو باتیں واضح نصوص سے ثابت ہیں ان پر یقین رکھنا فرض ہے، اور جن باتوں کا علم نہیں یا جو غیر یقینی یا مفروضی بنیادوں پر ہیں ان پر یقین کرنا ضروری نہیں۔ اسلام سائنس کا مخالف نہیں مگر ایمان کے دائرے میں صرف اسی بات کو شامل کرتا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ ناظرین، آئیے اس سوال کی طرف کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں ہوئی اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کسی والدین کے بغیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا۔ روایات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین سے مٹی لائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور پوری زمین کی اوپری پرت اس میں شامل ہو گئی، جس میں مختلف رنگوں اور کیفیتوں والی مٹی تھی، جیسے سفید، سیاہ، سرخ، زرد، نرم، سخت، تلخ، شیریں، نمکین وغیرہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا عمل شروع ہوا اور اس کے بعد وہ مٹی کیچڑ کی طرح ہو گئی۔ بعد ازاں یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بچتی ہوئی مٹی بن گئی، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا۔ فرشتے اس منظر کو دیکھ کر حیران ہو گئے کیونکہ انہوں نے ایسی شکل و صورت کی مخلوق کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح ڈالنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی روح حضرت آدم علیہ السلام کے نتنوں میں پہنچی آپ کو چھینک آئی، اور جب روح آپ کی زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ کہا۔ آہستہ آہستہ روح پورے بدن میں پھیل گئی اور حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، لیکن ابلیس کے دل میں غرور تھا۔ وہ اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھتا تھا کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا میں اس مٹی سے پیدا ہونے والے شخص کو کیوں سجدہ کروں؟ اس انکار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور اسے ملعون کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا اور یہ دشمنی قیامت تک جاری رہنی تھی۔ قدیم صحائف میں ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا۔ وہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس تھوکے والی مٹی نکالیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب اس مٹی کو نکالا تو آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا جو آج بھی ہمارے جسم میں ناف کی صورت میں موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی جس پر ابلیس نے تھوکا تھا کتے کو پیدا کیا۔ کتوں کی تخلیق کے بارے میں ایک اور روایت یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو شیطان نے زمین کے درندوں کو برگلایا تاکہ وہ ان دونوں کو نقصان پہنچائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا تاکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ان درندوں سے بچائے۔ یوں کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر بھیجے جانے کے فوراً بعد ہوئی اور وہ ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوا۔ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جس مٹی سے پتلا بنایا گیا وہ مختلف رنگوں، مختلف قسم کی مٹھیوں کا مجموعہ تھی۔ اس کے نتیجے میں انسانوں میں مختلف رنگ، قومیں اور مزاج پائے گئے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا اور یہ مٹی زمین کے مختلف حصوں سے جمع کی گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر ہے اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے۔
آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں اور اس دنیا میں سب سے پہلے انسان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی اور آپ کی وفات کے وقت آپ کی اولاد کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچ چکی تھی، جو مختلف صنعتوں اور عمارتوں کے ذریعے زمین کو آباد کر چکی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں کچھ وقت تنہا رہے، جس کی وجہ سے آپ دل کی کچھ کمی محسوس کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند میں سو گئے۔ نیند کی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی نظر میں ایک نہایت حسین و جمیل عورت کو پایا جو ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے حیرانی سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا، میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ کو سکون اور راحت ملے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں، پیار اور محبت کی زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اسی میں سے ان کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد صرف انسانوں کی نسل کی ابتدا کرنا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت کا حصہ تھا کہ انسانوں کو زندگی کا اصل مقصد یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا سکھایا جائے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی زمین پر آمد کی کہانی ایک اہم پیغام دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور منصوبہ بندی میں ہر چیز کا ایک مقصد اور معنی ہوتا ہے اور انسانوں کی تخلیق کی اصل غرض اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنا اور اس کی رضا کے لیے زندگی گزارنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے زمین پر آنے کے حوالے سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد کتنے سال گزر چکے ہیں اور وہ کہاں اترے تھے۔ یہ سوالات مختلف روایات میں مختلف انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان واقع ایک علاقے دجنہ میں اترے تھے۔ بعض مورخین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صفا پہاڑ پر اترے تھے جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت جبریل علیہ السلام نے دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کا ہاتھ تھام کر کہا، اب ہمارے لیے غربت اور بے کسی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا، دونوں کو الگ الگ جگہوں پر اتارنا اللہ کا حکم ہے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے علاقے سراندیپ میں اتارا گیا، جبکہ حضرت حوا علیہ السلام کو سعودی عرب کے شہر جدہ کے قریب اتارا گیا۔ اس وقت کے مطابق سراندیپ اور جدہ کے درمیان تقریباً 2100 میل کا فاصلہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنتی زبان عربی تھی، لیکن جب آپ زمین پر اترے تو وہ زبان بھلا دی گئی اور آپ کو سریانی زبان عطا کر دی گئی۔ بعد ازاں جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عربی زبان عطا کی اور زبان میں آپ نے اپنی زندگی کے اہم مراحل گزارے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حکم الہی کے تحت حج کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی ملاقات حضرت حوا علیہ السلام سے مزدلفہ کے مقام پر ہوئی۔ اسی وجہ سے مزدلفہ کا نام قربت والی جگہ رکھا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا تھا اور پھر آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، وہاں سے آپ نے شام کی طرف سفر کیا اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے تھے۔ ابن عساکر نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا گیا تو انہیں ہندوستان کے علاقے سیلیون جو کہ آج کل سری لنکا کہلاتا ہے میں اتارا گیا تھا۔ تاریخی طور پر سراندیپ جو کہ آج کل سری لنکا کا حصہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ملے ہیں اور اس پہاڑ کو کوہ آدم یا آدم کی چوٹی کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ سری لنکا کی دوسری سب سے بلند چوٹی ہے اور یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کو تاریخی طور پر منسوب کیا جاتا ہے۔ ناظرین اب آئیے اس پر بات کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا کھانا اور لباس کیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں 100 سال یا 60 سال رہے۔ اس دوران انہیں جنت کے کسی بھی حصے میں جانے کی آزادی تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان ان کا کھلا دشمن تھا اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور انہیں کہا کہ تمہیں اس درخت سے پھل اس لیے نہیں کھانے دیا گیا کہ کہیں تم دونوں ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ یا کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ شیطان کی یہ باتیں حضرت حوا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر گئیں اور اس کے بار بار وسوسہ ڈالنے کے بعد حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں شجر ممنوعہ کا کچھ حصہ کھا کر تو دیکھیں۔ شروع میں حضرت آدم علیہ السلام اس بات کے لیے تیار نہ تھے، مگر حضرت حوا علیہ السلام کے اصرار پر وہ راضی ہو گئے۔ دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور جیسے ہی پھل کھایا ان کی سطرگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں۔ دونوں بدحواسی اور پریشانی کے عالم میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنی شرمگاہیں چھپانے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تمہیں درخت سے نہ کھانے کا حکم نہیں دیا تھا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنے کی ہدایت نہیں کی تھی؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ کی پکار سنی اور خوف کے عالم میں کانپتے ہوئے اپنی غلطی پر نادم ہو گئے۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی اور کہا، اے ہمارے رب، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم دونوں کو زمین پر ایک خاص مدت تک رہنا ہوگا جہاں تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہیں یہاں ہی مرنا ہے اور تمہیں یہاں ہی مرنا ہے اور پھر یہیں سے پیدا ہونا ہے۔ پھر دونوں کو زمین پر روانہ کر دیا گیا۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اور ابلیس کو بصرہ کے قریب دمستمان کے قریب اتارا گیا۔ یہ واقعہ انسانوں کی تاریخ کا آغاز تھا اور اس کے بعد زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی نسل نے زندگی کا آغاز کیا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے تو ان کے پاس حجر اسود جو کہ جنت کا ایک قیمتی پتھر تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔
حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہی وہ خوشبودار درخت ہیں جن کی خوشبو آج بھی موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو وہ نہایت شرمندہ اور افسردہ تھے۔ جنت سے ان کے اخراج اور حضرت حوا علیہ السلام سے علیحدگی نے انہیں شدید ذہنی پریشانی اور غم میں مبتلا کر دیا تھا۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ کا سفر کیا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبے کی دیوار پر نصب کر دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کے گرد طواف کیا اور اس طواف کے دوران انہوں نے اللہ کی عظمت و کبریائی کا بھرپور اظہار کیا۔ طواف کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو جبل عرفات کی طرف روانہ کیا، جہاں حضرت حوا علیہ السلام تشریف فرما تھی۔ طویل عرصے کی جدائی اور حالات کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام میں جسمانی تغیرات آ چکے تھے، جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کرایا اور کہا یہ آپ کی بیوی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جان لیا، حالانکہ میں نے انہیں پیدا بھی نہیں فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے رب، جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور مجھ میں جان ڈالی تو میں نے اپنا سر اٹھایا اور عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تب میں نے جان لیا کہ جس ذات کا نام آپ کے نام کے ساتھ ملا دیا ہے وہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، وہ میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں، اور جب تم نے ان کے وسیلے سے مجھ سے مانگ لیا تو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا بھی نہ کرتا۔ جنات اللہ کی مخلوق ہیں جنہیں انسان کی پیدائش سے قبل پیدا کیا گیا تھا۔ بعض محققین اور تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ جنات کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال قبل پیدا کیا تھا۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے کہ اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنات کو اس سے بھی پہلے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ ابن کثیر نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا کہ سلسال سے مراد وہ خشک مٹی ہے جس میں آواز ہو، اور فخار وہ مٹی ہے جو آگ میں پکی ہوئی ہو۔ مارج سے مراد پہلا جن ہے جسے ابو الجن کہا جاتا ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو ابو آدم کہا جاتا ہے۔ یہاں مارج سے مراد جنوں کا باپ یا جن کی جنس ہے، اور نار سے مراد ایک خاص قسم کی آگ ہے، نہ کہ وہ آگ جو لکڑیاں یا کوئلے سے پیدا ہوتی ہے۔ مارج کے معنی ہے خاص شعلہ جس میں دھواں نہ ہو۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مٹی سے تخلیق ہوا اور مختلف مراحل سے گزر کر انسانی شکل اختیار کی، اسی طرح پہلا جن آگ کے خالص شعلے یا لپیٹ سے پیدا ہوا اور جنات کی نسل اس کی ذریت سے آئی۔ جنات کی حقیقت بھی آتش فطرت پر مبنی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف شعلہ ہی ہیں، بلکہ ان کا وجود بھی ایک مکمل مخلوق ہے۔ جیسا ہم انسان صرف مٹی کا تودا نہیں ہے، اسی طرح وہ بھی صرف آگ کا شعلہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنات کو جمعرات کے دن پیدا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، جس کی تصدیق قرآن مجید کے اس فرمان سے ہوتی ہے، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ انسان اور جنات دونوں کو عبادت کے لیے تخلیق کیا گیا۔ ناظرین، آخر میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا ایک ایسا راز ہے جس کے تمام پہلو آج بھی مکمل طور پر واضح نہیں۔ سائنس، فلسفہ اور روایات اس راز کو سمجھنے کی کوشش تو کرتے ہیں، مگر اس کی مکمل حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ انسان کے لیے اصل مقصد یہ نہیں کہ وہ ان اندیکھے رازوں میں الجھ کر اپنی ہدایت بھلا دے، بلکہ حقیقی کامیابی اس بات میں ہے کہ وہ اپنی تخلیق کو سمجھے، اپنے خالق کو پہچانے اور اس دنیا میں اپنے مقصد وجود اور انجام کی تیاری کرے۔ یہی پیغام حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں پوشیدہ ہے کہ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے اور اسے اپنے افعال، ایمان اور نیتوں کے مطابق آخرت کی طرف لوٹنا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ ویورز، سنی اسلامک فیکٹ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتے رہے۔